آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سنائیں گے۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی سارے حکیموں کو، نجومیوں کو اور جادوگروں کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی تو سب نے ایک ہی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا اور سب لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے سوائے لڑکیوں کے۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت خوف طاری ہو گیا۔ اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو فرعون کے حکم سے فوراً مار دیا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بہت خوف محسوس ہوا کہ کبھی بھی فرعون کے آدمی میرے بچے کو مار دیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ ایک صندوق تیار کرو اور اس میں بچے کو لٹا کر دریائے نیل میں بہا دو اور ان کو کچھ بھی یہ تسلی دی کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر وہ صندوقچہ بنانے والے بڑھئی کو تلاش کرنے لگی تو اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ تم صندوقچہ بناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں صندوقچہ بنانے والا ہوں۔ اس طرح سے وہ صندوق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوقچے میں ڈال دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون اور اس کی بیوی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا آیا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے وہ صندوق پکڑا اور اس کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے اس بچے کو بہت پیار کیا اور اس نے فرعون سے ضد کی کہ ہمارے یہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے اور یہ بنی اسرائیل کا بھی نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آیا ہے، تو تم اس لڑکے کو نہیں مارو، اس کو ہم پال لیں گے۔ تو فرعون اس کی بات پر راضی ہو گیا اور اپنی بیوی کی بات مان لی اور کہا کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تم اس کو پال سکتی ہو۔ فرعون کی ایک لڑکی تھی جس کو برص کی بیماری تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ رال ٹپکی۔ جب وہ رال ٹپکی تو اس کے جو برص کے جو نشانات تھے اس پر گری۔ تو جب نشانات پر اس کی وہ گری تو اس نے دیکھا کہ وہ خود بخود برص کے نشان جو ہے نا غائب ہونے لگے، ٹھیک ہونے لگے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے یہ بات فرعون کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے گود میں لے لیا اور ان کو پیار کیا اور حکم دیا کہ ایک دائی کا انتظام کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے گی۔ کافی ساری دائیاں آئیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ جب ان کی والدہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ دوڑی چلی آئیں۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو انہوں نے پیا تو فرعون نے انہی کو رکھ لیا۔ ایک دن فرعون نے ان کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر شیر خوار بچے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے فرعون کو بہت زوردار تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو میرے ملک کو تباہ و برباد کرے گا۔ پھر فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ بچے چھوٹے تو ایسا ہی کرتے ہیں، ان میں عقل سمجھ تو ہوتی ہی نہیں ہے، یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے
اور تم تو سب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تم نے مار دیا ہے۔ پھر فرعون نے 2 تش منگائے آزمائش کے لیے، اور ایک میں اس نے یاقوت رکھے اور دوسرے تشت میں اس نے ایک جلتا ہوا کوئلہ کا انگارہ رکھا اور بچے کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا۔ یہ قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔